اب آگے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی تھی تمام دلائل بھی رکھ دیں، ہر نشانی بھی رکھ لیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی طرف پیروی نہیں کریں گے۔ اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لانے سے کیا مراد ہے؟ اس کا مراد یہ ہے کہ قبلے کے بارے میں جو بھی دلیلیں آپ لے ہیں، جیسا بھی ان کا سمجھانا چاہیں، ہر طرح کی بھی دلائل دے دیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، نہ آپ کسی صورت میں ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ کسی صورت میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حق ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ قبلے پر مصالحتی کوشش کرنے کا فائدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے حکم کے تحت ہی اس بات کا اقرار کیا اور لوگوں کو بھی بتایا۔ اہل کتاب نے بیت اللہ کو قبلہ نہ مانا، اور ان کے نہ ماننے کی کیا وجہ تھی؟ ان کی خواہش پرستی، وہ اپنی فضیلت جو ان کی سپیورٹی تھی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ اب یہودیوں میں ہی سب سے زیادہ انبیاء کا نام آئے، یہودیوں میں بادشاہت اتری، یہودی میں علم بہت زیادہ تھا، دولت بہت زیادہ تھی، تو یہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھیں، اس کی وجہ سے وہ خوابوں میں جی رہے تھے اور وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ وما بعضهم بتابعین، یعنی ان میں سے بعض بھی ایک دوسرے کی کسی صورت ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی بعض سے مراد یہاں پہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ یہود بیت اللہ کے مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے، اور عیسائی بیت المقدس کے مغرب کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان اعتراضات پر توجہ دلائی ہے کہ یہ تو خود ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ کیسے آپ کی بات مانیں گے کہ خانہ کعبہ کی پیروی کریں؟ یہ اپنی ڈھٹائی پر، اپنے کفر پر اٹکے ہوئے ہیں، ان کو آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور یقیناً آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آئے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ یہاں پہ اس سے مراد اہل کتاب کی یہ خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبلے کو اختیار کر لیں، اور ان کی یہ خواہش بھی تھی کہ ایک تو ان کے قبلے کو اختیار کریں، لیکن در پردہ یہ خواہش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی پیروی کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے ہے، یہاں پہ کون سا علم ہے؟ یہاں پہ دین اسلام مراد ہے جو کہ حق ہے، اور اس بات کا علم کہ کعبہ ہی اصل قبلہ ہے، یہ قرآن مجید میں بھی واضح بتا دیا گیا تھا، اور وحی کے ذریعے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، دین اسلام کے ذریعے۔ اس لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ پھر بھی ان کی بات مانیں گے تو آپ یقیناً ظالموں میں سے ہوں گے، کیونکہ نافرمانی جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ علم آنے کے بعد خواہشات کی پیروی کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان کے اندر اس کے بارے میں چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ الذین آتیناہم کتاب، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی وہ بالکل اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی، کس کس کو کتاب دی تھی؟ یہود کو اور نصارہ کو۔ یعرفونہ، اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ یہ صرف ایک محاورہ طور، ایک ضرب مثال کے طور پہ جب کسی کی بات کو یقین دلانا ہو تو پھر زور اس طریقے سے دیا جاتا ہے، تو یہاں پہ صرف ایک مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو بھول سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں، وہ تو جان ہوتی ہے، وہ تو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کی تو ایک ایک حرکت نفس کو انسان پہچانتا ہے۔ تو مثال دی جا رہی ہے کہ، اور تین باتوں کی یہاں پہ تین باتیں مراد لی جا رہی ہیں کہ ایک تو وہ قبلے کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اللہ کی کتاب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، واقعہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو چھپاتے ہیں۔ ایک دفعہ
حدیث میں ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے جن کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا پوچھا کیا یہ تمہارا بچہ ہے؟ بولے ہاں یا رسول اللہ، اور میں اس پہ اپنی گواہی ثبت کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا کیا تم اپنی اولاد کی طرح رحمت عالم کو پہچانتے ہو؟ بولے ہاں، بلکہ اولاد سے بھی زیادہ۔ آسمان والے امین نے زمین والے امین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی صفتیں بتا دی تھی، ہم ان صفات سے آپ کو پہچانتے ہیں اور ہمیں آپ کے پیغمبر آخری زبان ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ ان سب باتوں سے کیا پتہ چلا کہ اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اہل کتاب تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی جانتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی کتابوں میں بھی بتائی گئی تھی، نبی بھی بتائی گئی تھی، لیکن وہ صرف صداقت کو چھپا رہے تھے، حق بات کو چھپا رہے تھے۔ یہاں پہ حق بات کو جو لوگ چھپا رہے تھے اس میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ خاص طور پہ جو ذکر ہے وہ وہاں کے علماء کا اور خاص بڑے لوگوں کا ذکر ہے۔ ان کے بڑے خاص لوگ علماء حضرات جانتے تھے کہ یہ حق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کتاب حق ہے، ان کو اس بات میں کوئی بھی شک نہیں تھا، کیونکہ جو صاف پائے جاتے تھے وہ ان کی کتابوں میں موجود تھے، لیکن پھر بھی اہل کتاب اس صداقت کو چھپا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پر بھی پردہ ڈالے ہوئے تھے۔ وجہ وہی ہے کہ ایک تو حق سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے، دوسرا تعصب کی وجہ سے کہ ہمارے میں کیوں نبی نہیں آیا، اور تیسرا حق چھپا کے وہ محسوس کرتے تھے کہ ہماری بالادستی قائم ہو جائے گی، ہم سپیریئر ہو جائیں گے، ہم سب سے اوپر ہو جائیں گے۔ اس لیے یہاں پہ امت محمدیہ کو ثابت قدمی کا حکم دیا جا رہا ہے اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہ کرنا اور حق کو حق ہی سمجھنا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کی طرف سے یہی حق ہے، پس اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔